السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی افریح، قسط نمبر 10۔ سلمان کو جب تھوڑا بہت ہوش آیا، اس نے خود کو ٹرین کی بوگی کے فرش پر پایا جو بہت سپیڈ سے بھاگی جا رہی تھی۔ سلمان بوگی کے دروازے کے پاس پڑا تھا، ہمت کر کے اٹھا اور دروازے میں لگے شیشے سے باہر دیکھا۔ باہر ایک تاریک رات ہر چیز کو اپنی سیاہی میں لپیٹی ہوئی تھی۔ سلمان کا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی، ایسے لگے اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہو۔ قبل اس کے وہ کچھ اور سمجھتا، ایک نوجوان واش روم کی طرف آ گیا۔ آنے والے مسافر نے ایک نظر سلمان کو دیکھا اور رک گیا۔ غور سے دیکھنے پر ایک بھکاری کو وہاں دیکھا جسے کوڑ تھا۔ اس نے شور مچا دیا۔ شور سن کر کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلمان پر نظر پڑتے ہی سب نے رومال نکال کر اپنے ناک پر رکھ لیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ٹی ٹی بھی وہاں آ پہنچا۔ سب یک زبان ہو کر مطالبہ کرنے لگے، اس کوڑی کو نکالو۔ ایک نوجوان نے زنجیر کھینچ کر ٹرین روک دی۔ فیصلہ کیا کہ سلمان کو یہیں اتار دیا جائے۔ ٹی ٹی نے سلمان کو نیچے اترنے کو کہا، مگر وہ غائب دماغی سے سب کو دیکھتا رہا۔ لوگ شور کرنے لگے، اس نشئی کو نیچے اتار دو، اس کوڑی کو نیچے پھینکو۔ مگر کوئی بھی آگے بڑھ کر سلمان کو نیچے اتارنے کو تیار نہ تھا۔ ایک بزرگ نے تجویز کی کہ کسی اسٹیشن پر اسے اتار دینا، لیکن اے سی کیبن میں سفر کرنے والے کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ پھر ایک نوجوان کے دل میں نہ جانے کیا، اس نے تھوڑے فاصلے پر رہتے ہوئے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ یہ ٹھوکر بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ سب نے سلمان کو ٹھوکریں مارنا ثواب سمجھ لیا۔ سلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر کو ہاتھوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس دوران ریلوے پولیس کے اہلکار بھی پہنچ گئے۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پولیس والوں نے ساری بات جان کر سلمان کو اترنے کو کہا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو بھاری بوٹوں اور ڈنڈوں کی مار وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور دروازے سے باہر جا گرا۔ ٹی ٹی نے ہاتھ میں موجود بیٹری سے باہر کا جائزہ لیا اور روانگی کا سگنل دے دیا۔ وکرم سر شام ہی مطلوبہ قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ فی الحال وہ سارے دوسرے معاملات کو پس پس ڈال کر شاہ بابا پر وار کرنے کو مکمل تیار تھا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس نے خود کو ایک آڑ میں چھپا لیا۔ اس جگہ سے وہ قبر اور ارد گرد نظر رکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنا حفاظتی حصار بھی بنا لیا۔ اس کے بعد اس کے ہونٹ مسلسل ہلنے لگے۔ آج وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پہنچا تھا۔ تمام بھیڑ اس کے ساتھ تھے۔ وہ کامیابی کے لیے پوری امید تھا۔ اس کا ارادہ تھا یہ طاقت حاصل کر کے امام کا مقابلہ کرے گا۔ اگر ایسے ہی مسجد میں بیٹھے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس کا راستہ روکتے رہے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قبرستان کے داخلی دروازے سے شاہ بابا داخل ہوا۔ گورکن بھاگ کر استقبال کے لیے گیا۔ نہ جانے دونوں کے درمیان کیا خسر پسر ہوئی۔ اس کے بعد شاہ بابا نے بڑے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی اس کے ہاتھ پر رکھی اور گورکن اپنی رہائش کی جانب چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے شاہ بابا کے ہاتھ میں موجود سامان پکڑنا چاہا، مگر شاہ بابا نے دینے سے انکار کر دیا۔ وکرم کی زریق آنکھ دیکھ چکی تھی کہ شاہ بابا کے ہاتھ میں موجود تھیلی میں کسی انسان کا سر ہے۔ وہ جان گیا تھا مقابلہ بہت ہی سخت ہوگا۔ شاہ بابا پوری تیاری سے آیا تھا۔ وکرم کے لیے پریشانی، شاہ بابا کے پیچھے کچھ فاصلے پر کالی طاقت کا عظیم نشان انسانی قد سے اونچا چیل تھا۔ یہ وہ طاقت تھی جس کا وکرم اپنے بھیڑوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے چاہیے تھا وہ کھنڈولہ کا جاپ کر کے کم سے کم کوئی ایسا انتظام کر لیتا، مگر اب قدم بڑھا چکا تھا۔ اب پیچھے ہٹنا اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ گویا صورتحال نہ اگلے چین نہ نگلے چین والی بن گئی تھی۔ کیڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ امام صاحب ابھی تک ان کو صرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ایک خاص حد تک آ کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگے، امام صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیڑے مسلسل ایک دوسرے پر چڑھ کر ایک دیوار کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دیوار اتنی بلند ہو گئی، دوسری جانب کھڑی سلمیٰ کو امام صاحب اور ارسلان نظر آنا بند ہو گئے۔ دیوار بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ امام صاحب نے اپنی انگلی ان کی طرف کر دی۔ ایسا لگا جیسے انگلی سے آگ کا شعلہ نکلا اور ایک دم سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ کیڑوں کی دیوار ہٹ جانے کے بعد سلمیٰ نے دیکھا امام صاحب اور ارسلان اپنی جگہ آرام سے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سلمیٰ کی نظر امام صاحب کے چہرے پر پڑی، وہ اپنی چیخ روک نہ سکی۔ امام صاحب کا چہرہ کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ کالی سیاہ آنکھیں جو سلمیٰ پر جمی ہوئی تھیں، ان سے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ منظر نہ جانے کیسا تھا۔ سلمیٰ غائش کھا کر گر گئی۔ امام صاحب نے ارسلان کو آنکھیں کھولنے کو کہا اور ہدایت دی۔ وہ جلد از جلد مسجد سے پانی لے کر آئے
وہ یہیں اس کا انتظار کریں گے۔ رستوران پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ امام صاحب نے اشارہ کیا، 2 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ امام صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے سلمیٰ کے گرد ایک دائرہ بنا دیا۔ دونوں عورتیں سلمیٰ کی طرف پیٹ کر کے ایسے کھڑی ہو گئیں جیسے وہ پہرے پر ہوں۔ اس کے بعد امام صاحب جھاڑو اٹھایا اور سلمیٰ کے کمرے میں جا کر تمام پھول اور کمرے میں موجود ہر چیز باہر نکال دی۔ جب امام صاحب نے وہاں چاندی کی ٹرے دیکھی، اس کو سونگھا، اس پر ہاتھ پھیرا، ٹرے کسی آئینے کی مانند بن گئی۔ اس میں جو منظر دیکھا، امام صاحب کے ماتھے پر بے شمار لکیریں بن گئیں۔ ٹرے میں وکرم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک قبرستان میں تھا۔ اس کے تمام بھید، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اس کے ساتھ تھے۔ طاقت کی علامت بیل گاڑی، جس کے دونوں جانب سونے کی بنی مکڑیاں نمایاں تھیں۔ وکرم پوری توجہ سے ایک خاص جانب دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب نے وکرم کی نظروں کا تعاقب کیا۔ تھوڑا ہی فاصلے پر کوئی اور بھی تھا، جس کا لاؤ لشکر وکرم سے کسی طور پر کم نہیں تھا۔ گویا شیطان کے 2 پجاری ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ سلمان ٹرین سے گرا تو وہ کافی دور تک لڑکھڑاتا گیا، جس سے اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ کسی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی، اس کا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ بھوک اور پیاس سے بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھا، چاروں طرف نظر گھمائی۔ ٹرین کی پٹری کئی فٹ اوپر تھی۔ بے مشکل کھڑے ہونے میں کامیاب ہوا۔ ایک بار پھر ٹرین کی آواز آئی، لیکن یہ سب اس کے لیے بیکار تھا۔ گرتے پڑتے ایک سمت میں چلنے لگا۔ اس کا لباس گندا ہو چکا تھا، جس پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ بدبو ایسی بری آ رہی تھی، سلمان کے لیے خود بھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر چلتا رہا، ابھی تک کوئی انسان اسے نظر نہیں آیا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد کافی فاصلے پر اسے ایک درخت نظر آیا۔ اب وہ ان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ گر جاتا تو خود کو گھسیٹتا، تھوڑی ہمت جمع کرتا، کسی نہ کسی طرح وہ درختوں کے اس جھنڈ تک جا پہنچا۔ بھوک، جسم پر زخم، کمزوری اور پھر یہاں تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی مشقت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ اب یہاں پڑا سستا رہا تھا، یا پھر اس کی تمام ہمت اب ختم ہو چکی تھی۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا تھا اور بے دم سا ہو کر وہیں پڑا رہا۔ تبھی اس کے سر پر کوئی بھاری سی چیز آ کر لگی، جس سے وہ تلملا گیا۔ پھر جب سر پر لگنے والی چیز نظر آئی، وہ گھسیٹ کر اس تک پہنچا۔ وہ کوئی پھل تھا، جسے اٹھا کر دیکھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ پھر کسی نہ کسی طرح توڑنے میں کامیاب ہوا اور کھانے لگا۔ عجیب بے ذائقہ سا پھل تھا، مگر سلمان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ کھانے کے بعد اس میں کچھ جان آئی۔ جائزہ لینے پہ پتہ چلا وہ کسی دریا کے کنارے ہے۔ ہوش بحال ہوئے تو جان پایا، جہاں جہاں وہ منحوس غلیظ سیال لگا تھا، وہاں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ کچھ جگہ سے تو سارا گوشت جل گیا تھا اور نیچے سے ہڈی نظر آ رہی تھی۔ کچھ آبلوں سے پیپ نکل رہی تھی جو بہت بدبودار تھی۔ لباس پر نظر گئی تو سلمان کو ہنسی آ گئی۔ کیا بننے نکلا تھا، کیا بن چکا ہوں۔ مٹی سے لٹا لباس جو کپڑے سے زیادہ خاک سے مشابہ تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ سلمان اب تک پیش آنے والے تمام حالات کو سوچتا رہا، مگر کچھ بھی سمجھ نہ پایا۔ ایک بار پھر ہمت کر کے دریا کے پانی تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہ بابا جو کام سلمان سے لینا چاہتا تھا، اس کے لیے گورکن کو راضی کر لیا۔ کچھ کام اس کے جادو نے کیا، باقی کا کام پیسوں سے ہو گیا۔ اپنے مقررہ وقت پر وہ قبر میں اتر گیا۔ گورکن نے اس ہدایت کے عین مطابق سارا باقی کا کام مکمل کر دیا۔ ابھی اس نے شاہ بابا کی ہدایت کے مطابق مقررہ وقت پر آ کر قبر کو باہر سے کھول دینا تھا۔ چیل نما پرندہ قریب کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وکرم یہ سارا منظر دیکھ کر اپنا پلان بنانے لگا۔ ابھی تک وہ اس چیل سے کیسے نپٹے گا، کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا، وہیں آسن جما کر اپنی دیوی دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اچانک وکرم کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ چانس اب بھی 50-50 تھا۔ اس نے سوچا شاہ بابا باہر آ جائے گا، وہ اس کو مقابلے کا چیلنج دے گا۔ شاہ بابا اس سے مقابلے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ وکرم نے پلان بنایا، وہ اس سے کہے گا تو بھی دیوی کا پجاری ہے اور وہ بھی، اپنی شکتیوں کے بغیر ایک دوسرے کا جسمانی طور پر مقابلہ کرتے ہیں۔ جو جیت گیا وہ سب کا مالک بن جائے گا۔ زندہ بچ جانے والے کی طاقت ڈبل ہو جائے گی، جو کہ تپسیا سے سال بھی ممکن نہیں۔ وکرم کو یقین تھا شاہ بابا لالچ میں آ جائے گا، اس کی دیوی دیوتا بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ شرائط طے کر کے مقابلہ کیا جائے گا اور کوئی بھی فاتح ہو سکتا ہے۔ لیکن دماغ میں ابھی بھی اگر مگر چل رہے تھے۔
ارسلان ایک بوتل میں مسجد سے پانی لے کر آ گیا۔ سلمیٰ کو زمین پر پڑا دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ امام صاحب نے ارسلان سے کہا کہ وہ کہیں سے 4 کیل لے کر آئے۔ رات کے اس وقت یہ کافی مشکل تھا، لیکن ارسلان جانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے امام صاحب سے پوچھا، کیا ہم سلمیٰ کو کمرے میں منتقل کر دیں؟ لیکن اسے منع کر دیا گیا۔ ارسلان کے جانے کے بعد امام صاحب قبلہ رو بیٹھ کر پانی پر کچھ پڑھنے لگے۔ جب ارسلان واپس آیا تب تک امام صاحب بھی اپنی پڑھائی پوری کر چکے تھے۔ انہوں نے کیل لے کر اس پر کچھ پھونکا اور خود اپنے ہاتھوں گھر کے چاروں کونوں میں کیل کاٹ دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سلمیٰ کے کمرے میں گئے اور تھوڑا سا پانی لے کر دیوار پر چھڑکا۔ پھر ارسلان کو کہا کہ اب سلمیٰ کو کمرے میں لے کر آئے۔ ارسلان سوچ رہا تھا وہ اکیلا بے ہوش سلمیٰ کو کیسے اٹھا کر لائے گا، مگر پھر اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے بھی ایک بار رکشے والے کی معمولی مدد سے یہ کام کر چکا تھا، لیکن تب ارسلان کی حیرت کی انتہا نہیں۔ جب اس نے سلمیٰ کو اٹھانا چاہا، وہ کسی گڑیا کی طرح لگی، جس کو بآسانی اٹھا کر اندر لے آیا۔ سلمیٰ کو بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ارسلان سوچ میں پڑ گیا، اس وقت کون آ گیا؟ ارسلان نے سوالیہ نگاہوں سے امام صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، سامنے وہی پاگل فقیرنی کھڑی تھی۔ ارسلان نے آنے کا مقصد دریافت کیا تو بولی، مجھے غلام نبی صاحب نے بلایا ہے، اور گھر میں داخل ہو گئی۔ ارسلان کے لیے یہ سب حیرت کن تھا، لیکن جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس نے حیران ہونا جیسے چھوڑ ہی دیا۔